اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سفر شہادت۔ حاجیوں کی آمد و رفت کی وجہ سے سارے مکے پر گرد و غبار کی چادر تنی ہوئی تھی۔ مختلف شہروں اور ملکوں کے حاجی قافلوں کی شکل میں میدان عرفات کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس وقت ایک مختصر سا قافلہ حج جیسے فریضے کو مجبوراً چھوڑ کر عراق کے صحرا میں ایک نیا شہر آباد کرنے، قربانی کا ایک نیا میدان سجانے مکے سے نکل کر مکے اور میدان مینا کے درمیان واقع ابتح نامی مقام سے گزر رہا تھا۔ اصحاب حسین علیہ السلام کی سواریاں قافلے کے آگے تھیں۔ درمیان میں امام وقت ولی عصر حضرت امام حسین علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار، باگیں اپنے ہاتھوں میں تھامے اپنے گھوڑے کو مناسب رفتار کے ساتھ دوڑا رہے تھے۔ ان کے چاروں جانب جانثاروں کا حلقہ تھا، جس کی سربراہی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ابو الفضل العباس کے سپرد تھی۔ ان بہادروں کے عین عقب میں خاندان رسالت کی عماریاں تھیں۔ ان عماریوں میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں، بہویں، بچے اور رسول اللہ کی نواسیاں سفر کر رہی تھیں۔ ان عماریوں کے ارد گرد بنی ہاشم کے بہادر گھڑ سواروں نے ایک حفاظتی حصار بنا رکھا تھا۔ میدان کی ہوا گرم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میدانوں میں ہوا کے بگولے چکراتے پھر رہے تھے۔ قافلہ حسینی بظاہر 100-200 مردوں، عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھا، لیکن امام وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کے فرشتوں اور کفر و شرک کے نئے دور میں ظلم و ستم کا شکار ہونے والے شہیدوں کی پاکیزہ روحوں کو بھی اپنے ساتھ سفر کرتے دیکھ رہے تھے۔ صحرائی ہوا کے جھونکوں کے درمیان بہت سی آوازیں، سسکیاں اور دلدوز بیان کرنے کی آوازیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کبھی خاک اڑاتے صحراؤں میں کسی عورت کی آواز گونجنے لگتی، اے محمد مصطفیٰ، اے میرے بابا، آپ کی امت نے میرے بیٹے کو آپ کی قبر اور اللہ کے گھر سے جدا کر دیا۔ بابا، میرا بیٹا اپنی قتل گاہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بابا، وحشی درندے کربلا کے میدان میں میرے حسین کے جسم کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو بے چین ہیں۔ کبھی دوران سفر امام حسین علیہ السلام کو اپنے بہادر باپ کا چہرہ نظر آتا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہوتیں، لیکن وہ اپنے سارے دکھوں کو چھپا کر اپنے چھوٹے بیٹے کی ہمت افزائی کرتے۔ بیٹا، آگے بڑھتے رہو، بچپن کے وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، گھبرانا نہیں، میں ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوں۔ کبھی صحرا کا یہ سناٹا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلوگیر آواز سے گونجتا محسوس ہوتا، حسین، تم تو میرے وجود کا ٹکڑا ہو، جو تکلیف تمہیں پہنچے گی وہی تکلیف میں بھی محسوس کروں گا، لیکن اب دین اسلام کو مسخ ہونے سے بچانے کے لیے تمہاری قربانی ناگزیر ہے۔ میرے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی کرنا چاہی تھی، لیکن اللہ نے اسے ذبح عظیم میں بدل دیا تھا کہ اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا۔ میرے بیٹے، وہ ذبح عظیم میرے لیے ملتوی کی گئی تھی کہ وہ ذبح عظیم تو تم ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے بھوکا پیاسا ذبح ہوتے دیکھوں گا اور تم اپنے نور نظر علی اکبر کو خون میں نہاتا دیکھو گے۔ اپنے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالنا تمہارا ہی کام ہوگا حسین۔ لو کے تھپیڑوں، باد بگولوں کی اڑتی ہوئی گرد اور ہوا کے جھونکوں میں کبھی اپنے بڑے بھائی حسن کا آنسوؤں سے تر بتر چہرہ امام حسین علیہ السلام کو دکھائی دینے لگتا۔ حسین، میرا زمانہ اور تھا، اس وقت اگر تم امام وقت ہوتے تو وہی کرتے جو میں نے کیا، اور اس وقت اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو وہی راستہ اختیار کرتا جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے۔ تم آگے بڑھتے رہو، دنیا والوں کے کہنے کی پرواہ نہ کرو، یہ تو چاہتے ہیں کہ حالات اسی طرح چلتے رہیں تاکہ انہیں کسی آزمائش میں نہ پڑنا پڑے، ان کے کاروبار چلتے رہیں، ان کے گھر آباد رہیں، ان کی جانیں محفوظ رہیں، یہ دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں اور بڑی بڑی مذہبی باتیں کر کے ظاہری عبادات انجام دے کر اپنی دانست میں اپنی آخرت کو بھی بچا لے جائیں۔ یہ تم ہی ہو حسین کہ حق کو باطل سے، اسلام کو کفر سے اور سچ کو جھوٹ سے واضح طور پر الگ الگ کر کے دکھانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔
نواسۂ رسول امام مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام ان آوازوں، بزرگوں کی سرگوشیوں اور کفر و شرک کے نئے دور میں شہید ہونے والے مظلوموں کی پاکیزہ روحوں کی فریادیں سن رہے تھے اور اپنی قربانیوں کو ساتھ لیے اپنی قربان گاہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کی منزل کربلا تھی۔ انہیں اپنی اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر کے بت پرستی کے نئے دور میں پیدا ہونے والے جیتے جاگتے شیطانی بتوں کو پاش پاش کرنا تھا۔ ان نئے طاقتور بتوں کو توڑنے کے لیے نئے ہتھیار درکار تھے۔ ان جیتے جاگتے محلوں، فوجوں اور لشکروں والے چالاک، سفاک اور مکار بتوں کو تلواروں سے نہیں، اپنے خون کی دھاروں سے پاش پاش کیا جا سکتا تھا، اور حسین علیہ السلام اس اسلحے سے پوری طرح لیس تھے۔